الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. رب ذوالجلال کے اس فرمان کے پیش نظر مکتب جلیات خبیب کے زیر اہتمام ہر جمعے کو یہ تعلیمی تربیتی مجلس منعقد ہوتی ہے، جس میں مکتب کے مقامی دعات کے ساتھ قسیم کے جو طالب علم ہیں وہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں. اور اگر باہر سے کوئی مہمان تشریف لاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے ان کی ملاقات ہو جائے. ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے اور ہر پھول کا الگ رنگ ہوتا ہے. شاید کسی کا کوئی جملہ وہ میری اور آپ کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بن جائے. تو یقیناً سعادت مند لوگ ہیں کہ جو اس قسم کی مجالس کو آباد رکھتے ہیں اور اپنے ان مجالس میں اپنی حاضری کو ضروری سمجھتے ہیں. جس طرح انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، آدمی کے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. جسم کس کا بنا ہوا ہے؟ مٹی کا ہے نا. اور اس کی ساری ضرورتیں بھی کہاں پوری ہوتی ہیں؟ مٹی سے پوری ہوتی ہیں. جو بھی اس کی خوراک ہے ساری مٹی سے بنتی ہے. جو بھی اناج ہے، غلہ ہے، پھل ہے، جانور خوراک جو بھی آپ کھاتے ہیں ساری مٹی سے پلتے بڑھتے ہیں. مٹی ہی سے اگنے والی چیزیں سے زندگی برقرار اور زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ انسان کی نشو و نما کا باعث بنتی ہے. لیکن روح کہاں سے آئی ہے؟ نیچے سے یا اوپر سے؟ اوپر سے آئی. ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے فرشتہ روح پھونکتا ہے. روح اوپر سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی کہاں سے ہے؟ جی اوپر سے. کیا ہے وہ؟ جی رب کا قرآن ہے بھائی، اللہ کی وحی ہے. اچھا اب ذرا سوال کریں اپنے آپ سے، جتنی تگو دو یا جتنی کوشش یا جتنی ایفرٹ ہم اس جسم کی غذا کے لیے، آسانی کے لیے، پہننے کے لیے، خوبصورتی کے لیے، خوراک کے لیے، طاقت کے لیے، قوت کے لیے جتنی کوشش ہم اس جسم کے لیے کرتے ہیں، کیا روح کے لیے بھی اتنی کوشش کرتے ہیں؟ جی ذرا دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں. صبح کا ناشتہ کوئی مس نہیں کرتا، دوپہر کا کھانا کوئی مس نہیں کرتا، شام کا کھانا کوئی مس نہیں کرتا. ہلکا پھلکا کھا لے، بھلے پانی پی لے، دودھ کھجوریں کھا لے، کوئی لمبا چوڑا ڈنر یا شام کا کھانا نہ لے، وہ لنچ نہ لے، تو پھر بھی دیکھیں کچھ نہ کچھ تو کھا کے سوتا ہے نا. کہ یہ اگر نہ کھایا تو صبح نہیں اٹھا جائے گا، جسم کمزور پڑ جائے. اس کے مقابلے میں آپ روح کے لیے دیکھیں کچھ ہے ہماری کوشش. کوئی تلاوت کا ماحول، کوئی ترجمے کا ماحول، کوئی دروس کا ماحول، کوئی ہفتہ وار درس، کوئی ڈیلی کے اعتبار سے درس، کوئی روزانہ کے اعتبار سے. کم ہی لوگ ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو ڈیلی کے حوالے سے، اپنے سلوک کے حوالے سے کچھ سوچتے ہوں گے یا کرتے ہوں گے، اللہ سے دعا کرتے ہوں گے. تو یہ مجالس ہے میرے عزیزو جس سے روح کو غذا ملتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگی، لیکن کچھ چیزیں نان ایکٹیو ہو جاتی ہیں. موبائل کے اندر آپ دیکھیں نا کہ جس بندے کا میسیج تازہ رہتا ہے اس کا نام سب سے اوپر رہتا ہے، اور جس بندے کو میسیج کیے مہینہ گزر جائے تو اس کا نام ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ایک لمبی انگل اس کے اوپر گھمانی پڑے گی اور نیچے سے جا کے اس کا کہیں نام نکلے گا. ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ اگر ہم ان مجالس میں آتے ہیں، اس سے بندہ ایکٹیو رہتا ہے، چیزیں مستحضر رہتی ہیں، ثواب کا اور بندے کی تربیت ہوتی رہتی ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر غبار پڑ جاتا ہے، ہم اس سے مستفید نہیں ہو پاتے. تو اس لیے یہ مجالس خیر کا باعث بنتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. جب اللہ کی خبر تو سچی خبر ہے نا بھائی، اس میں سے کوئی شک نہیں ہے نا. تو اس لیے آپ حضرات اپنی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ ان مجالس میں آیا کریں تاکہ روح کو تقویت ملے. یہ زندگی عارضی ہے، معلوم نہیں کہ کب ہم نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور اس فانی دنیا کو ترک کر دینا ہے. ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں اور جنازے اٹھ رہے ہیں اور لوگ فوت ہو رہے ہیں.
لیکن مجھے میری ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی، روح نکلتے ہی قبر میں جانے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا اور نیا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے لیے تگ و دو کی ضرورت ہے۔ تو آج ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہماری اس مجلس میں ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد عرفان حفظ اللہ تعالی، جو مدینۃ الرسول میں اپنی تعلیمی مراحل مکمل کرنے کے بعد اور عالم اسلام کی معروف یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سے فراغت کے بعد ابھی حائل میں ایک مکتب جالیات کے ساتھ منسلک ہے اور دعوت کے کام میں مشغول ہے۔ ہمارے پاس سنیزہ میں تشریف لائے ہوئے تھے، اعلان اگرچہ آپ نے میرا ہی پڑھا ہوگا لیکن کچھ طبیعت کی ناسازی بھی تھی اور کچھ کھانسی بھی تھی، تو شیخ کی آمد بھی الحمدللہ ہو گئی، تو ہم نے ان کے آنے کو غنیمت جانا۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت گفتگو دیتا ہوں اپنے محترم بھائی فضیلت شیخ محمد عرفان حفظ اللہ کو کہ وہ کتاب و سنت کے نور سے ہمارے احباب کے سینوں کو منور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو لگانا۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ موقع فراہم کیا۔ سبب ہمارے شیخ عبد الماجد حفظہ اللہ ہیں، چونکہ ہمارا دورہ تھا عنیزہ کا، لیکن شیخ نے کہا کہ کچھ علمی باتیں دوسروں تک پہنچنی چاہیے اور دوسروں کو بتائی جانی چاہیے، تو میں نے بھی شیخ کی بات پر لبیک کہا اور سوچا کہ آپ کے سامنے کچھ دینی باتیں، عقدی باتیں ہو جائے تاکہ ہمارا بھی حق ادا ہو جائے۔ شروع کرتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی، بزرگی، برتری لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرما کر با مقصد بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ یہ ہماری خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارا وجود بخشا تو ہمارے وجود کے ساتھ مقصد کو بھی واضح کیا۔ اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس آیت کے اندر غور کیا جائے تو ہماری زندگی جینے کا سلیقہ، اسلوب موجود ہے۔ اس آیت کو سمجھ لیں تو ہم زندگی اچھی طرح سے جی سکتے ہیں۔ اس آیت کو ہم سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں۔ اس آیت پر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کا مکلف بنایا۔ عبادت کا مکلف بنانے کے بعد آپ ذرا بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کتنی چیزیں پیدا کی؟ کیا ان کے وجود کا کوئی مقصد ہے؟ جانوروں کے وجود کا کوئی مقصد ہے؟ ہاں، لیکن انسانوں کے وجود کا مقصد ہے، اور یہ قرآن مقدس نے واضح کیا۔ قرآن مقدس نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی یہ اللہ رب العالمین کے احکامات اور نبی اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں گزارنی چاہیے۔ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنی چاہیے۔ اگر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے خالی ہیں تو پھر ہم سمجھے کہ ہم بہت پیچھے ہیں، ہم مقصد کو ادا نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے عطا کیے ہیں۔ 24 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پورا 24 گھنٹہ نہیں مانگا۔ کیا مانگا ہے؟ کہ 24 گھنٹہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا
کہ جب ذکر ہو جائے، یعنی جب آواز دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، تو آپ تمام چیزوں کو چھوڑ دیں، تجارت کو چھوڑ دیں، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف آئیں، اور اس کے بعد میں جب ذکر کر لیں، نماز پڑھ لیں، تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں روزی روٹی کے لیے پھیل جائیں۔ روکا اللہ نے؟ روزی روٹی کمانے سے روکا اللہ نے؟ روزی روٹی حاصل کرنے سے روکا اللہ نے؟ نہیں روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے مقصد کو واضح کرنے کے بعد کہا کہ مقصد پر عمل کرو اور دنیا کے اندر جائز روزی روٹی کمانے کے لیے پھیل جاؤ، اس میں کوئی شک، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن حصول معاش، حصول رزق کے لیے ضروری ہے کہ جائز وسیلہ اختیار کیا جائے اور جائز اسباب اختیار کیے جائیں۔ آپ کے رزق کے اندر، ہمارے رزق کے اندر اگر ذرہ برابر بھی حرام کی آمیزش ہے تو اس رزق کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص رزق حلال نہیں کھاتا، رزق حرام کھاتا ہے، تو پھر اس کا اثر اس پر تو پڑتا ہی ہے، لیکن اس کی نسل پر بھی پڑتا ہے، اس کی نسل پر پڑتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے وجود کے مقصد کو سمجھیں۔ ہمارا جو وجود ہے کس لیے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اس کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وعیدیں بھی سنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈانٹ پھٹکار بھی لگائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برے اعمال کرتے ہیں، جو اچھے اعمال نہیں کرتے، ان کے لیے سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ تو کیا ہم سزا کے مستحق قرار پانا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا۔ تو پھر کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت دیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے میں ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ علم کا جو میں چار مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا اور اس کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 چیزیں جانے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ ان 4 چیزوں میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 4 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو ایک انسان کو جاننا چاہیے، مسلمان نہیں، ایک انسان کو جاننا چاہیے، وہ کون سی چیز ہے؟ علم۔ اور ایک بات جانے، غیر مسلم بھائی اگر علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو کیسے اسلام قبول کر لیتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو علم جو ہے یہ ہمیں چلنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ علم کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ بہت سارے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ہماری عمر 60 سال کی ہو گئی ہے، 70 سال کی ہو گئی، ہم کیسے علم حاصل کریں گے؟ نہیں، شرمندگی، حیا علم کے راستے میں نہیں آنی چاہیے۔ علم سیکھنے کی کوئی سیما حد نہیں ہوتی۔ علم آپ کسی بھی عمر میں، کسی بھی حد میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں، دنیا کا کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس منتہی علم آ گیا ہے، اس کے پاس علم کا خزانہ آ گیا ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہم اس راستے کے اندر طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی روشنی میں خود عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کا بھی بھلا ہو جائے اور آپ کے ساتھ ساتھ میرا بھی بھلا ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز، جو 4 چیزیں ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ علم حاصل کریں، علم سیکھیں۔ علم سیکھنے کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے، جب علم کے راستے سے کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد آپ سمجھے علم شرعی۔ قرآن و حدیث کے اندر جہاں بھی علم کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں بھی علم کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر علم شرعی مراد ہوتا ہے۔ علم شرعی گویا کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہیں، پڑھنے سے سیکھنے سے گریز نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے مقدم کس کو رکھنا ہے؟ کس کو رکھنا ہے؟ علم شرعی۔ کیونکہ علم شرعی کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ہونی چاہیے۔ آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوگی، شیخ بھی آتے رہتے ہیں، اپنے بیان دیتے رہتے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بال بچے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑے بڑے عہدے پر فائز ہیں، لیکن اپنے والدین کی جو عزت تکریم ہونی چاہیے وہ نہیں کرتا، اسے پتہ نہیں ہے
کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں والدین کو کیا کہا گیا ہے، اس کو بالکل پتہ نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بباغ دہل اعلان کر کے بتایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے حقوق کے تذکرے کے بعد والدین کی حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کریں گے، وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنیں گے اور ذخیرہ دنیا بھی بنیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ دنیا کے اندر بہت پریشان ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دنیا کی تمام تعلیمات سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا کی تمام تعلیمات سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مقدم نہیں رکھتے، دنیاوی تعلیمات کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی تعلیمات کو ہم فوقیت دیتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ ہماری رغبت اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی نہیں بلکہ دنیا کمانے کی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو عالم دین بنا رہے ہیں، کیا اس کی وجہ سے اس کے معاش چل پائیں گے؟ کیا اس کی وجہ سے اس کا گھر چل پائے گا؟ کیا اس کی وجہ سے اس کے بچے کی پرورش ہو پائے گی؟ خدا کی قسم ان کا عقیدہ بہت ہی خراب ہے کہ نہیں خراب؟ بہت خراب۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ ایک انسان کو، ایک مومن کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ ہمیں رزق کے بارے میں فکر مندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رزق کے بارے میں فکر مندی کا مظاہرہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے رب کے ذمے ہے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق عطا کر کے دیکھے گا۔ لیکن ہمارا توکل، بھروسہ کمزور ہے۔ دنیا کے حالات کے تھپیڑے کو دیکھ کر ہم چلا اٹھتے، لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات کا تذکرہ کرتے پھرتے، لوگوں کے سامنے روتے پھرتے۔ لیکن مومن کامل وہ ہوتا ہے جو اپنی مشکلات کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اس کا حل چاہتے ہیں۔ کیسے پیش کریں گے؟ اپنے اعمال کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے۔ ہمارے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ، جو معمول تھا، جو وقیرہ تھا، وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا، جب کوئی معاملہ، تاجدار مدینہ تھے، کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو معلوم ہے کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں اذا حزبہ امر فزع الى الصلاة، اذا حزبہ امر فزع الى الصلاة۔ کیا ہم نے اس وتیرہ کو اپنایا؟ کیا ہم نے اس طریقہ کو اپنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام لوگ محبت کرتے ہیں، اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں، اپنی تمام چیزوں کو نچھاور کرتے ہیں، کیا ہم اپنے معمولات میں، کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو داخل کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تو نماز کی طرف سبقت کرتے تھے، نماز کی طرف جاتے، نماز کا اہتمام کرتے، نماز کے اندر روتے، گر گڑاتے اور کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ تاجدار مدینہ تھے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر ہمارے مال، ہماری جائیداد، ہمارے بال بچے، دنیا کی ساری آسائشیں قربان ہیں۔ ان کو جب کوئی معاملہ آ جاتا تو اس سے سیکھنے کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم مشکلات کا سامنا کریں، جب ہم پریشانی سے دوچار ہو جائیں، ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا بھی ہے، اور کبھی کبھی ہمارے اعمال کا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کو آزماتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضب ناک ہو جاتا ہے اپنے بندوں پر۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، جب کوئی مشکلات کا سامنا کریں، پریشانیوں کے عالم میں گھرے ہوئے ہوں، تو پھر اس
حالت میں، اس صورتحال میں ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کے اندر لمبا لمبا سجدہ کریں، نمازوں کے اندر لمبا لمبا رکوع کریں، نمازوں کے اندر اپنی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ لیکن سنا یہ جاتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت جلدی حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں چلا اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں۔ یہ طریقہ مومنوں والا نہیں، مومنوں والا طریقہ نہیں ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو کبھی آزماتا ہے تو کبھی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو سزا دیتا ہے۔ تو ہم اس چیز کو سمجھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم۔ تو علم میں نے تذکرہ کیا تھا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم شرعی کے راستے پر چلتا ہے اور علم شرعی کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سیکھنے کی وجہ سے، اس کے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت تک جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کیا ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ کس کی خواہش نہیں کہ جنت میں نہیں جائے؟ کس کی خواہش نہیں ہے وہ جنت میں نہ جائے؟ ہے کوئی جو چاہتے ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا۔ جو اہل ایمان میں سے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کامل رکھتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں، وہ چاہے گا کہ مجھے جنت ملے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں؟ سیکھیں میرے بھائی، سیکھنے کی کوئی عمر، کوئی سیما نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سفر میں، حضر میں، تمام حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک آیت کا ذکر ہوتا، ایک آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی یا وہ خود اس آیت کو پڑھتے، اس کے معانی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے، آگے نہیں بڑھتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوشش میں اور نہ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ نہ کرنا گویا کہ آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا، نہیں کچھ نہیں، کچھ اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کوشش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوشش کرنے والوں کو بشارت بھی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، محسنین کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ تو ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ کسی بھی صورت میں سمندر کے بیچ دریا میں سفر کر رہے ہو، چاہے جتنی بھی مشکل ترین حالات سے آپ دوچار ہوں، کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس راستے سے دوچار کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس راستے سے ہمیں نکالنے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ واللہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کو بنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر لے جائیں، واللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ورنہ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، دنیاوی تعلیمات کے اندر مگن ہو گئے اور دینی تعلیمات کو پس پش ڈال کر بالائے طاق رکھ دیا، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد مفقود ہے، ناقص نہیں، مفقود ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کو اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، آئیے نبی کی تعلیمات کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں، اپنے قلوب و اذہان کو روشنی سے پر کریں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ تو یہ پہلی چیز علم تھا۔ علم کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ علم کے اندر معرفت اللہ سبحانہ و تعالی، علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں؟ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو سمجھانے کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی۔ آپ اللہ کی مخلوقات کے اندر غور کریں، خوض کریں، تدبر سے
کام لیں وہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے، اپنی ربوبیت کو سمجھانے کے لیے، اپنی الوہیت کو سمجھانے کے لیے، اپنے رب ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے ناموں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ آپ نے اونٹوں کو دیکھا ہے؟ اونٹوں کو دیکھا ہے؟ کیونکہ سعودی میں تو تمام لوگوں نے اونٹوں کو دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے اس کی خلقت کیسی ہوئی؟ کیا یہ لوگ اونٹوں کے کوہانوں کی طرف نہیں دیکھتے اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ اس کی خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب کی ہے۔ کیا کوئی دنیا کے اندر کوئی ہے سائنسدان، کوئی بنانے والا مصور جو اس طریقے سے بنا سکے؟ ہے عجیب و غریب خلقت، عجیب و غریب مخلوق، اس کی شباہت، اس کی شکل و صورت بالکل مختلف ہے، کوئی انسان اس طریقے سے بنا نہیں سکتا۔ اسی کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ کیا یہ لوگ آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ بغیر کسی کھمبے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اوپر اٹھایا ہوا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں میرے بھائی؟ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیز کافی۔ ہم آسمان کی طرف دیکھیں، ہم گھروں کی طرف دیکھیں، جب ہم گھر کو بناتے ہیں تو دیواریں شامل ہوتی ہیں، کھمبے پلر شامل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، تب جا کر کے گھر بنتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں تب جا کر کے گھر کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی گھر مضبوط ہوگا؟ ہاں، نیچے جو کھدائی کر کے جو بنیاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بغیر عمارت کھڑی کر دی جائے، وہ عمارت باقی رہے گی کتنے دن تک؟ اگر ہوا تیز آئی عمارت بھی ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بغیر کھمبے کے، بغیر ستون کے، بغیر کسی چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر اٹھایا ہوا ہے کوئی دنیا میں کوئی اسی چیز کرنے والا نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ کیا یہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیسے زمین کے اندر نصب کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کی میخ قرار دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم سمجھ سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہماری سوچ و سمجھ کے لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اللہ کی نشانیوں کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا یہ لوگ زمینوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے؟ دیکھیے ذرا سا اپنے تصور کی نظر سے دیکھیے، پاکستان سے لے کر سعودی عربیہ تک فلائٹ سے سفر کر کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم فضا کے اندر ہوتے ہیں، سانس لے رہے ہوتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سانس روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے سارے وسائل پیدا کیے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے ساری چیزیں کافی نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر و حجر کو پیدا کیا۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ شجر و حجر بہت ہریالی، بہت سرسبز و شادابی کے اندر اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، لیکن کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ شجر و حجر پتھر جس کو آپ دیکھتے ہیں، کبھی پتھر چھوٹا ہوتا ہے، کبھی چٹان ہوتی ہے۔ پتھر بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ بڑھتا ہے، پتھر بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ سمندر کے اندر، چٹانوں کے اندر، اور اسی طریقے سے شجر ہے، پیڑ پودے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے میرے بھائی۔
تو یہ چیز ہے معرفت اللہ سبحانہ و تعالی. علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم اللہ کو نہیں جانیں گے تو ہم اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ کی محبت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت کو جب تک ہم اپنے سینوں میں نہیں سجائیں گے تب تک ہم اللہ کی عبادت کا محق کیسے کریں گے؟ اللہ کی عظمت کو سمجھیں گے تب جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی عبادت کر پائیں گے، کما حقہ عبادت کر پائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے سینے میں نہیں سجایا، اللہ کے نشانیوں کو نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری علامات کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، ان کو نہیں دیکھا تو ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ قرآن و حدیث کے اندر غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ قرآن و سنت کے اندر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامات کو، نشانیوں کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. دوسری چیز علم کے اندر معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. کیا مطلب؟ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی جانفشانیوں کے بارے میں، ان کی مشکلات کے بارے میں، اسی طرح سے اسلام جیسی نعمت کو ہم تک پہنچانے کے بارے میں جب تک ہم نہیں جانیں گے تب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حقہ محبت نہیں کر سکتے. جاننا پڑے گا، تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانیں گے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مقید کیا جاتا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو مقید کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ مقید نہیں کرنا. مثال کے طور پہ ایک مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کرتا ہوں. گھر کے اندر آپ کے 5 اولاد، آپ کی کتنی؟ 5 اولاد. 5 اولاد ہے نا؟ 5 کو آپ گھر کے اندر قید کر دیں. گھر کے اندر، یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، گھر کے اندر قید کر دیں. کیا وہ آپ سے راضی ہوں گے؟ آپ اس کو تعلیم نہ دیں، ان کے وسائل کو پورے نہ کریں، ان کی ضروریات کو پورے نہ کریں، تو کیا وہ آپ کو حقیقی معنوں میں سمجھے گا کہ میرے والد مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کیسے نبی کے تذکرے کو مقید کر سکتے ہیں؟ ہم نبی کا تذکرہ ہر لمحہ کرتے ہیں، ہم نبی کے اوپر درود ہر لمحہ پڑھنے کو کہتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. چلتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. نئی بات سمجھ میں آ رہی؟ بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جب ہی نبی کا تذکرہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کہ نہیں؟ ہماری تقریروں کے اندر نبی کی محبت جھلکتی ہے. جب نبی کا تذکرہ آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہے بغیر نہیں رہتے. یہ ہوتا ہے نبی سے محبت کی علامت. نبی سے محبت کی علامت یہ نہیں ہے کہ نبی کی محبت کو قید کر دیا جائے گھروں کے اندر، دیواروں کے اندر. نبی کے اوپر درود پڑھنے کو قید کر دیا جائے گھروں کے اندر، دیواروں کے اندر نہیں، بلکہ ہر لمحہ نبی کے اوپر درود پڑھیں، ہر لمحہ نبی کے اوپر درود پڑھنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ. جو شخص میرے اوپر ایک درود پڑھے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کتنی رحمت نازل کرے گا؟ کتنے؟ 10. اور اللہ کے نبی نے اس کے اندر اپنے اوپر درود پڑھنے کو مقید نہیں کہا، بلکہ کہا عام ہے. لیکن ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جمعہ کے روز میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا. آج کون سا دن ہے؟ آپ نے عمل کیا اس پہ؟ صبح سے لے کر کتنی مرتبہ درود پڑھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جو نبی کا تذکرہ ہے، جو نبی کی تعلیمات ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم زندگی گزارے، واللہ ہماری زندگی روشنی کے اندر گزرے گی. تو ہمیں قید نہیں، ہر لمحہ اللہ کے نبی پر تذکرہ کرنا ہے، ہر لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے. یہ ہم تہیہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جب تک ہم نبی کے اوپر درود پڑھتے رہیں گے ہماری محبت کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. لیکن جب ہم نے اللہ کے نبی پر درود کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا چھوڑ دیا، تو ہم کیسے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اصل معنوں میں نبی کی محبت تعلیمات کے اندر ہے.
ان کے فرمان کے اندر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم نبی کے بارے میں، نبی کی تعلیمات کے بارے میں، نبی کے فرمان کے بارے میں نہیں جان لیتے، تب تک ہم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کر سکتے ہیں یا ان کے اوپر ایمان لا سکتے ہیں؟ نبی کے بارے میں پڑھیے میرے بھائی، نبی کے بارے میں علماء سے جاننے کی کوشش کریں۔ علماء آپ کے سامنے میں موجود ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ ایک چیز کو سیکھنے کے لیے بہت دور دراز علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے، آج آپ کے سامنے علماء کی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ نعمت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہیں، ہم اللہ کی نعمت کو گن نہیں سکتے۔ علماء یہ اس امت کی نعمتوں میں سے ہے، علماء کی موجودگی اس امت کے لیے باعث سعادت ہے۔ میرے بھائیو، اس سعادت مندی کو آپ جانے نہ دیں۔ آج دیکھیں اچھے اہل علم اس دنیا سے رخصت کر رہے ہیں، اچھے اہل علم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہماری تمنا ہوتی تھی کاش کہ میں اس سے ملاقات کر پاتا، تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم ان سے استفادہ کر پاتے، ان سے کچھ سیکھ سکتے، ان سے کچھ اخذ کر سکتے، ان سے کچھ لے سکتے۔ لیکن آپ کے سامنے بہت سارے علماء موجود ہیں، غنیمت سمجھیں، اس کے بعد میں اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھیں، اللہ کے نبی کے گوشے کو سمجھیں، تب جا کر کے ہمارا ایمان نبی پر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آخری چیز علم کے اندر، آخری چیز معرفت دین الاسلام بالادلہ۔ یہ تمام چیزیں کیسے جاننا ہے؟ دلائل کی روشنی میں۔ دین اسلام کو نہیں پڑھیں گے تو ہم اچھے مسلم بن سکتے؟ دین اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے کیا ہم اچھے مومن بن سکتے؟ نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقرب ترین دین جو اللہ نے قبول کیا ہے، اللہ نے پسند فرمایا ہے، وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ کیا دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ایسا دین ہے جو مقرب ہے یا پسند ہے؟ نہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں؟ دین اسلام کو سمجھ کر، دین اسلام پر عمل کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، یہاں پر کس کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا؟ کس کو؟ ایمان والوں کو کہا اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، نبی پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور اسی طرح سے آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھتے ہو، ایسے لوگوں کو اللہ خطاب فرما رہا ہے اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ نہیں سمجھ میں بات آ رہی؟ کیا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں کبھی؟ کیا ہم اسلام کے اندر پورے طور سے داخل ہیں؟ یہ چیز ہم تب کر پائیں گے جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس سے پوچھیں، دل سے پوچھیں کیا ہم حقیقی معنوں میں نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ذرا سا میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگے گا لیکن میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ سنت ہے؟ سنت ہے داڑھی؟ جی بتائیں ذرا، سنت ہے؟ ہاں واجب ہے، سنت نہیں۔ رکھنا یہ نبی کی علامت ہے، نبی کی نشانی ہے، اور نبی نے اس کو فرض قرار دیا، سنت نہیں۔ اور حدیثوں کے اندر جب آپ پڑھیں گے اللہ کے نبی نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اصولی قاعدہ ہے جہاں پر امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے قرائن سے جب ثابت ہو جائے تو واجب ہے، اور قرائن سے داڑھی جو ہے ثابت ہے کہ واجب ہے۔ کیا ہم مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سنت ہے، کیا ہے، کچھ نہیں ہے، رکھیں گے نہ رکھیں گے کچھ ہو۔ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک گناہ کرنے والا آدمی جب گناہ کرتا ہے وقتی گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرنے والا آدمی جب گناہ کرتا ہے وقتی گناہ کرتا ہے، لیکن جب ایک داڑھی نہ رکھنے والا آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے گناہ کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے گناہ کرتا ہے، چلتے ہوئے گناہ کرتا ہے، بیٹھتے ہوئے گناہ کرتا ہے، سوتے ہوئے گناہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کی اس نشانی کو اس نے ختم کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے فرعون کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، پتا ہے؟ ہاں
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو کس کے کھینچا. فرعون کے چہرے کافر تھا, اللہ پر ایمان نہیں تھا اس کا, لیکن وہ بھی داڑھی کی فضیلت کو سمجھتا تھا. کم از کم طبی اعتبار سے بھی سمجھ لیں, طبی اعتبار سے جو اچھے ڈاکٹر ان کے پاس جا کر کے دیکھیں کہ داڑھی کی کیا اہمیت ہے. اچھا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ داڑھی بڑھاؤ, مونچھ کو تراشو, بغل کے بال کو ختم کرو, زیر ناف کے نیچے کے بال کو ختم کرو, کیا ہم نے کبھی اس کو سوچا؟ ذرا سا سوچیں, تصور. ابھی میں بتاتا ہوں. شیخ ٹائم ہو جائے تو بتائیے گا ذرا. ہے بھی ٹائم. جی کچھ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا, مونچھ کو تراشنے کا حکم دیا, بغل کے بال ختم کرنے کا حکم دیا, زیر ناف کا بال ختم کرنے کا حکم دیا. میرے بھائیوں بڑی مصلحت ہے اس کے اندر. یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ داڑھی رکھو گے ہماری پتہ نہیں عمر دراز لگتے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, سنا ہے میں نے, کہتے ہیں کہ عمر دراز لگیں گے. اس داڑھی کی وجہ سے کیا چہرے پر رونق ختم ہو جاتی ہے؟ اس داڑھی کی وجہ سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, جو داڑھی رکھتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھیں اور جو داڑھی نہیں رکھتے ان کے چہرے کو دیکھیں, زمین آسمان کا فرق لگے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ نورانیت ہوتی ہے. تو کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ سنت ہے نبی کی, کہیں کہ یہ واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا. تو یہ ہوا دین اسلام کو سمجھنا. تو ہم دین اسلام کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے سمجھیں گے میرے بھائی؟ دین اسلام کو سمجھیں گے تب جا کر کے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا, ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, تب جا کر کے ہم سمجھ پائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ, آدھا ادھورا نہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے, کبھی بھی ہمارا سگا نہیں ہوتا. آج تو انسان کی شکل میں شیطان بھی ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے, راہ راست سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے, نبی کی سنت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کے راستے میں روڑا پیدا کرتا ہے. ہم اس کو سمجھیں. تو یہ بات ختم ہو گئی علم کی. تقریباً کہ علم کے اندر تین چیزیں, اللہ کی معرفت, نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت. بات سمجھ میں آئی؟ پہلی چیز علم, یعنی چار چیزیں میں بیان کرنا چاہتا تھا, چار چیزیں بیان کروں گا آپ کے سامنے. تو پہلی چیز علم ہو گئی, اور علم کے اندر تین چیزیں میں نے آپ کو بیان کیا. کون کون سی چیز؟ اللہ کی معرفت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت. یہ تین چیزیں جاننا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ نہیں جانیں گے تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اچھا دوسری چیز کی طرف آتے ہیں, العمل بہ. دوسری چیز ہے ہم نے جو چیزیں جانا, ہم نے جو چیزیں پرکھا, سمجھا, تدبر کیا, غور کیا, خوض کیا, اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ابھی میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی کیسے نافذ کرنا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں سیکھنا پڑے گا, سیکھ کر اس کے بعد میں اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے نا, کیا باندھا؟ باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا کہ علم حاصل کرنا ہے سب سے پہلے, یعنی بات کرنے سے پہلے, عمل کرنے سے پہلے, سب سے پہلے علم کے نور سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے, علم کی روشنی سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنا ہے. سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے, اس کے بعد میں تب کیا کرنا ہے؟ علم کے بعد کیا کرنا؟ بتانا, عمل کرنا. علم کے بعد, علم آپ نے جب حاصل کر لیا, آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ معلومات آ گئی, آپ نے متحقق طور پر آپ نے اس کو سمجھ لیا, تو پھر آپ کو کرنا کیا؟ اس پر عمل کرنا ہے. عمل جب آپ نے کر لیا
اب اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے ہم کو؟ اس کے بعد میں بتانا ہے، کہنا۔ کیا ہم اپنے بھائیوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں؟ کبھی ہم لوگوں نے سمجھا اس کو؟ کبھی کبھی ہمارے ساتھ روم میں سونے والا آدمی بستر پہ سو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں جگاتے اس کے شر کی وجہ سے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ آدمی بہت اس سے میں بات نہیں کر سکتا، بہت آگے تک ہے، جب اس کو کہتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو مجھے ہی ڈانٹ پھڑکار لگا دیتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ آپ کو سمجھانا ذمہ داری، آپ سمجھائیے۔ وہ بھی ساری چیزیں میں بتاؤں گا کہ دعوت کے راستے میں اگر روڑے آتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو ان پریشانیوں کو ہم لوگ کتنی گالیاں سنتے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ گالیاں دینے والا گالیاں دیتے ہیں، محبت کرنے والے آپ لوگ کی طرح محبت کرتے ہیں۔ جن کو دین سے محبت نہیں ہے، علماء سے نفرت کرتے ہیں، علماء سے بغض رکھتے ہیں، تو کیا ہم بغض کی وجہ سے سمجھے کہ ہماری باتوں کو نہیں سمجھیں گے؟ پہلے مایوس ہو جائیں گے ہم؟ مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اگر مایوس ہو گئے تو جان روح سے کیا کہتے ہیں، جسم سے روح نکل گئی۔ ہم کو مایوس نہیں ہونا، اس بھائی کو سمجھانا، میرے بھائی آپ گالی دے رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن نماز کے لیے چلیں آپ، کیونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے باوجود وہ نماز نہ پڑھے، اللہ کے حقوق کو ادا نہ کرے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ کبھی کبھی ہم لوگ سختی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بات نہیں سنتے۔ سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا، مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات کو رکھنا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی بات کو رکھنا ہے۔ اگر بات کو منوانا ہے، بات کو تسلیم کروانا ہے، تو پھر نرمی کا مظاہرہ کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں سے نرمی سے بات کرو، کیا کہا؟ لوگوں سے نرمی سے بات کرو۔ لوگوں میں کافر بھی آ جاتے ہیں، لوگوں میں غیر مسلم بھائی بھی آ جاتے ہیں، جو کہ ایک ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، جو کہ ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں، نیپال کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہماری دعوت کے اندر تب جا کر کے پختگی آئے گی جب ہم نبی کی سنت کو، نبی کے طریقے کو، نبی کے اطوار کو، نبی کے طریقے کو، نبی کے اسلوب کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد میں دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ الدعوۃ الیہ، اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ دعوت کے میدان میں میرے بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رسمی طور پر ایک دم یہ کر، لیکن جو معلومات ہے آپ کو علماء سے سنتے ہیں، داڑھی کے بارے میں آپ کو بتایا، احکام کے بارے میں، کبھی کسی مثال کے طور پہ روزہ نماز کے تعلق سے کہ نماز پڑھنا ہے، مسائل کے باب میں نہ الجھے، علماء سے آپ رجوع کریں، لیکن کم از کم جو بنیادی چیزیں ہیں، ان بنیادی چیزوں کی طرف ہم ایک دوسرے کو بلا سکتے کہ نہیں؟ بلا سکتے، ہماری ذمہ داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اگر آپ کو ایک چیز معلوم ہے دین کے تعلق سے، ایک آیت معلوم ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بھائیوں تک پہنچانا۔ آج مسئلہ معلوم ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ اور اسی طریقے سے علم کو بڑھانے کے لیے علماء کو خاص کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم اس کو مستحسن سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیزیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، خیرات دینا، صدقات و خیرات کرنا، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، اس تعلق سے تو بلا سکتے ہیں نا۔ آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھائی ہیں، ان کو اپنے اخلاق سے یہ ثابت تو کر سکتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے، کبھی بھی دنیا کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا، کبھی بھی دنیا کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں، جب تک اجتماعی شکل میں ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، اپنی حد میں، ہماری حد ہم جانتے ہیں، علماء کی حد کیا ہے، پڑھے لکھے کی حد کیا ہے، آپ کی حد کیا ہے، فلاں کی حد کیا ہے، تمام لوگ اپنی حدود کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور اسی طرح سے دعوت کے معاملے میں ایک دوسرے اپنے بھائی کو سمجھائیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ جس طرح سے آپ کی اولاد غلط کام کرتی ہے یا شرارت کرتی ہے، بدمعاشی کرتی ہے، آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بار نہیں
اپنے بچوں کو ہزاروں بار سمجھاتے ہیں تاکہ راہ راست پر رہے، اس کی تربیت اچھے سانچے میں ہو سکے، اسلامی سانچے میں ہو سکے، تو پھر ہمارے اندر درد کیوں نہیں ہوتا جب ایک اسلامی بھائی راہ راست سے بھٹک رہا ہوتا ہے، راہ راست سے بھٹک رہا ہوتا ہے؟ اس وقت میں اس کو سمجھانے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں علماء کے پاس لے جا کر اس کو نصیحت کرنے کی ضرورت اشد ہوتی ہے۔ ہم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ کم از کم اگر آپ نہیں کر سکتے علماء کے پاس لے جائیں، انفرادی طور سے ان کو سمجھائیں گے، اکیلے میں سمجھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب خطاب کیا قوموں کو تو عام کیا، لیکن جب کبھی موقع ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بھی لوگوں کو سمجھایا، لیکن اس کی پرائیویسی کو کبھی لیک نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی پرائیویسی کو کبھی لیک نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ یہ رحمت ہے اللہ کے نبی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی بدولت اس نعمت کو، اس اسلام جیسی نعمت کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں۔ تو تیسری چیز ہو گئی دعوت۔ آخری چیز، بتانے کے راستے میں کبھی گالیاں بھی پڑ جائے کوئی دے دے تو ایسا پھیٹنگ شروع نہیں کر دینا۔ نہیں سمجھ میں بات آ رہی؟ پھیٹنگ شروع نہیں کر دینا کہ جیسے وہ آپ کو کچھ کہے اس کے بعد میں اس کے اوپر کل پڑو، نہیں، صبر کرنا ہے۔ اس راستے میں اگر آپ کو کوئی گالی دے دے کہ بھائی نماز پڑھنے چلو، وہ گالی دے دی آپ کو، مسلمان ہے، نہیں سمجھ رہے، وہ مسلمان ہے لیکن اس نے آپ کو گالی دے دیا، تو ہمارا طرز تکلم، طرز آداب کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہم بھی مارے؟ نہیں، وقولوا للناس حسنا کو اپنے سامنے رکھ کر ان کو نصیحت کریں۔ نہیں مانتا، آپ بھی کم پڑھے لکھے، وہ بھی کم پڑھے لکھے، تو جو اچھے عالم دین ہیں ان کے پاس لے جائیں، وہ ان کو سمجھائیں گے اپنے انداز میں۔ اور ایسے میں نے بہتوں کو دیکھا ہے جو کہ علماء کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے صحیح راستے پر آ گئے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ علماء کی صحبت کو کبھی مت چھوڑیے گا، کہیں سے بھی آئے، کسی بھی خطے سے آئے، علماء کی صحبت کبھی مت چھوڑیے گا اگر زندگی میں بھلائی چاہتے۔ کبھی بھی علماء آپ کو غلط راستے کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے، کبھی بھی ذاتی منفعت کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے آپ کو، جو اللہ والے ہوں گے۔ لیکن اگر ایسے لوگوں کی آپ صحبت اختیار کریں گے جو لوگ صحیح راستے پر نہیں ہیں، تو آپ کو اسی راستے پر لے جائیں گے۔ تو اس راستے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ایک آیت پڑھنے کے بعد، ایک سورہ پڑھنے کے بعد آپ کو ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں پڑھا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس چھوٹی سی سورت کے بارے میں سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے علاوہ کوئی چیز حجت نازل نہیں کرتا پھر بھی امت کے لیے چیز کافی تھی۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اگر اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر اس سورت کے علاوہ اگر کوئی دوسری حجت، دوسری سورت اگر نازل نہیں کرتا تو ہماری زندگی کے لیے کافی۔ لکفتہم، تو لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے چیز۔ کون سی سورت؟ والعصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر جب بات آ گئی قسم کی تو عرض کرتا چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات کی جسے چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ایک مخلوق، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھا نہیں سکتا۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ۔ جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے، ضرورت پیش آئے، پہلی بات تو قسم نہیں کھانا چاہیے، پہلی بات قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی قسم کھانا ہے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو شخص قسم کھانا چاہے تو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ ماں باپ کی قسم کھانا جائز ہے، نہ اپنے بال بچوں کی قسم کھانا جائز، نہ اپنے رشتہ داروں کی قسم کھانا جائز، نہ پڑوسیوں کی قسم کھانا جائز، کسی کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر،
یہاں پر انسان کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور عربی زبان کے اندر جب ال آتا ہے نا تو قرائن سے ہم سمجھتے ہیں, تو یہاں پر ال لگا ہوا, الانسان لگا ہوا ہے نا, الانسان, تو گویا کہ ال جو ہے یہ استغراق کے لیے آتا ہے. استغراق کہتے ہیں یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں تمام لوگ شامل ہیں, تمام لوگ شامل, تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر, اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, نقصان میں. ایسا کہہ دی ہم لوگ گھاٹے میں ہیں, آگے آئے گی بات. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے گنایا کہ تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں, نقصان میں ہیں, خسارے میں ہیں. لیکن کون کون لوگ خسارے میں, گھاٹے میں نہیں ہیں؟ الا الذین آمنوا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ لوگ جو ایمان لائے, کس پر؟ اللہ پر. کس پر؟ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پر. اور کس پر؟ قرآن پر, اللہ کی کتابوں پر. اور کس پر؟ ملائکہ پر, فرشتوں پر. اور کس پر؟ کس پر؟ آخرت کے دن پر. اور آخر میں تقدیر کے خیر و شر پر. تو جو لوگ ایمان, اچھا ایمان کہتے کس کو ہے؟ جب بات آ گئی تو ذرا سا وضاحت بھی کر دیتے ہیں ایمان کے بارے میں, جیسا کہ میں نے ادھر بھی منازعہ کے اندر بھی ایمان کے بارے میں بتایا. ایمان کہتے کس کو ہے؟ کیا مطلب ایمان؟ ایمان 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 سمجھنا ہے نا بھائی. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ہے بتائیں, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سیکھنا ہے نا, کوئی بات نہیں ہے, غلط بھی بتا سکتے ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں بھائی؟ توکل کرنا. جی, اللہ پر توکل کرنا. اور دیکھیے ایمان جو ہے نا, ایمان تسلیم کو کہتے ہیں, تصدیق کو کہتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں, تصدیق کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہے, گویا کہ دل کے اندر بٹھا لیتے ہیں. اس کی تین چیزیں ہیں, ضروری ہے ایمان کے لیے تین چیزیں. کون کون؟ زبان سے اقرار کرنا, زبان سے اقرار کرنا, اپنے دل سے اس چیز کو تسلیم کرنا, اور اعضاء اور جوارح سے اس چیز کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا. یہ تین چیزیں جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں اتاریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر کوئی شخص زبان سے اللہ کو ایک مانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, وہ صحیح میں مومن ہے نہیں؟ وہ اللہ کو مانتا ہے بھائی, اللہ سے محبت کرتا, لیکن نمازیں نہیں پڑھتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, خیرات نہیں کرتا, اپنے بھائیوں کے پر ظلم کرتا ہے, کیا وہ حقیقی معنی میں مومن ہے؟ نہیں ہے. اچھا, کوئی نمازیں پڑھتا ہے لیکن دل اس کا صاف نہیں ہے, منافقت والی بات ہے. اور منافق کی نشانی کیا ہے؟ کہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور اسلام کی دشمنی کو اور نفرت کو دل کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ تین چیزیں بیک وقت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ان تین چیزوں کو نافذ کرے اپنی زندگی کے اندر, ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں, الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہیں. اور دوسری چیز کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وعملوا الصالحات, جو نیک اعمال کرتے ہیں. دوسری چیز, جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں. نیک اعمال کرنے والے کون ہیں؟ نیک اعمال میں کیا آتا ہے؟ یہاں پر اگر صالحات کہہ دیں تو دنیا کی ساری خیرات اس کے اندر داخل ہے. کہنا اللہ تعالیٰ نے وعملوا الصالحات, تو دنیا کی جتنی نیکیاں ہیں, جتنی حسنات ہیں, جتنے خیرات ہیں, ساری چیزیں اس صالحات کے اندر آ جاتی ہیں. چاہے نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, اسی طریقے سے حج ہو, اسی طریقے سے جو بھی آپ اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہیں, اچھے کام کرنا چاہیں, وہ ساری چیزیں اس صالحات کے اندر داخل ہیں. تو جو عمل صالح کرتے ہیں وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہوتے, کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. یہ دوسری چیز. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جو تیسری چیز ہے وتواصوا بالحق, حق کی وصیت کرتے ہیں, حق کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں. میرے بھائیوں, نماز نہیں پڑھیں گے نا تو ہماری بخشش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بروز قیامت, آپ اپنے بھائی سے عرض کریں, میرے بھائی
نماز نہیں پڑھیں گے ہماری بخشش نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت پوچھے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جہنمیوں سے تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ جہنمی کہیں گے یا کہے گا, کیا کہے گا؟ قالوا لم نک من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے, دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, اسی لیے آج ہم کو جہنم مل رہی ہے. کیا ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سب کو بچائے, اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو بچائے, اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو جنت کے راستے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وتواصوا بالحق, حق کی وصیت کرے اپنے بھائیوں کو, اپنے آپ کو سب سے پہلے مقدم رکھیں, اپنے آپ کو تواضع انکساری کا ایک پابند بنائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں, اور سنت کی روشنی میں آپ جو حق کی وصیت کریں. حق کی وصیت کیا ہے؟ آپ اپنے کلمات کو, اپنی زبان کو زیادہ سخت نہ کریں, ورنہ کیا ہوتا ہے اعتدال سے جب آدمی نکل جاتا ہے نا اس کی بات میں دم نہیں رہتا, طاقت نہیں ہوتی. حق بات کرتا ہے, دیکھے ہوں گے آپ نے بہت ساروں کو حق بات کرتے ہیں, لیکن زبان کے اندر نرمی نہ ہونے کی وجہ سے, زبان کے اندر سلاست نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی باتوں کو رفض کر دیتے ہیں, نہیں سنتے. ہم اپنے اخلاق کی روشنی میں, اپنے کیریکٹر کی روشنی میں, اپنے بیان کی روشنی میں, وقولوا للناس حسنا کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں, حق کی وصیت کریں. وتواصوا بالصبر, اور یہ جو وجہ استدلال ہے اور محل استشہاد ہے وہ یہ ہے وتواصوا بالصبر, اپنے بھائیوں کو صبر کی وصیت کریں. صبر بہت اچھی چیز ہے, صبر بہت اچھی چیز ہے. صبر کا مزہ وہ پاتے ہیں جو حقیقی معنوں میں صبر کی لذت کو محسوس کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو صبر کے ساتھ, اور کس کے ساتھ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. نماز کے ذریعے, صبر کے ذریعے آپ جو ہے مدد طلب کریں, نماز پڑھیں. آپ کو اللہ سے کچھ چاہیے, نوافل کا اہتمام کریں, سنتوں کا اہتمام کریں, نمازوں کے اندر سجدوں کے اندر لمبا لمبا سجود کریں, اللہ سے دعائیں کریں. سجود کے اندر دعائیں مقبول ہوتی ہیں, پتہ ہے سجود کے اندر دعائیں مقبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے جب آپ سجدے کے اندر دعا کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. جمعہ کے دن آج آخری پہر میں عصر کے بعد دعائیں کریں, اللہ قبول کرتا ہے. یہ مقبولیت کے اوقات میں سے ہے. آج جمعہ کا دن ہے نا, عصر کے بعد مغرب سے پہلے کی جو اوقات ہیں وہ دعا کے مقبولیت کے اوقات ہیں. اپنے دعاؤں کا اہتمام کریں, صبر کریں, نماز پڑھیں, صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری مشکلات کو دور کرنے والا ہے. تو بات آئی اس پر, تمام چیزوں کا خلاصہ یہ نکلا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. کوئی اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق؟ اچھا ایک سوال ہے, اس روئے زمین پر کتنے معبودان ہیں؟ اس روئے زمین پر کتنے معبود ہیں؟ ایک سوال ہے میرا آپ لوگوں سے, کتنے معبود ہیں؟ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں ایک. نہیں ابھی آؤں گا. برحق میں نے کیوں کہا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس دنیا میں معبود کتنے ہیں؟ ان گنت ہے, بے شمار ہے, ہم نہیں شمار کر سکتے. کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے, نہیں سمجھ رہے, کوئی پتھروں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی درختوں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی پیڑ پودوں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی پیپل کے درخت کی عبادت کر رہا ہے, نہیں سمجھ رہے. تو معبودان بہت ہیں, معبودان باطلان گنت ہے, لیکن معبود برحق کتنے ہیں؟ ایک. اس کو ذرا سا سمجھ لیں آپ, معبودان برحق دو نہیں ہو سکتے. جب معبودان برحق کہتے غلط ہے, کہیں گے معبود برحق, تب جا کر کے صحیح ہوگا, کیونکہ معبودان برحق کبھی نہیں ہو سکتے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معبود برحق ہے. تو اسی لیے جب ترجمہ کریں لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر
اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس آیت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی استدلال کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، یعنی عمل کرنے سے پہلے، کسی کو کہنے سے پہلے، سب سے پہلے علم کے ہتھیار سے لیس ہو جائے، علم کے ہتھیار سے لیس ہو جائے، اپنے آپ کو علم کے راستے پر لے چلیں اور علم کے راستوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، اپنے آپ کو بزی کر لیں۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی کیا کرو؟ مغفرت کرو۔ واللہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کریں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں، بہت فوائد ہے اس کے۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ روزی دیتا ہے نا؟ استغفر اللہ پڑھے اللہ روزی دیتا ہے، روزی کے اندر کشادگی عطا کرتا ہے۔ استغفر اللہ، کام کر رہے ہیں استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال فی یوم 100 مرہ سبحان اللہ وبحمدہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر ایک آدمی دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، زیادہ نہیں، کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کا جھاگ دیکھا ہے؟ جھاگ دیکھا ہے سمندر کا؟ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہونا گناہ ہمارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم اپنی زبان پر اللہ کا ذکر لائیں، اپنی زبان پر اللہ وحدہ لا شریک کے ترانے لائیں، اللہ وحدہ لا شریک کے کلمات لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور بھی ٹائم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات بھی مکمل ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی باتیں بتائی ہیں میں نے، سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں توفیق دے کہ ہم علم شرعی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں علم شرعی سے مزین کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید ہمارے سینوں کے اندر موجزن کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کے راستے پر جو چل رہے ہیں انہیں ہدایت دے کہ اسلام کے راستے پر آ جائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ خیر، جی جزا اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان